اور چکن ایک ہی اوون میں پکتا ہو تو۔ انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جس اوون میں خنزیر کا گوشت پکتا ہو اور اسی میں چکن بھی پکتا ہو تو کیا اس ریسٹورنٹ میں چکن کھا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس چکن حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہو؟ دیکھیں، اوون میں پکنا کا مطلب کیا ہے؟ جس برتن میں خنزیر پک رہا ہے تو اسی برتن میں اگر مرغی بھی پک رہی ہے وہ تو حرام ہے، کیونکہ خنزیر کے اثرات تو برتن میں ہوتے ہیں، وہی پھر آپ بغیر دھوئے مرغی پکائیں گے تو اس میں بھی اثرات آئیں گے، تو وہ ناجائز ہے۔ باقی اوون تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اب جیسے کسی نے کیا کیا کہ جی اوون میں کسی اسٹک میں یا راڈ میں گوشت گھسا دیا اور پکا لیا، پھر چکن کے لیے دوسرا راڈ اس نے استعمال کیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ اوون تو ایک ہی ہے لیکن کوئی بھی چیز سے نہ، یعنی برتن تو دونوں الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ اسٹک دونوں کے لیے الگ الگ استعمال ہو رہی ہے، تو کسی بھی طرح سے خنزیر کے ذرات یا اس کا جو فیٹ ہے، چربی ہے، وہ اگر چکن میں شامل ہوگی تو چکن بھی حرام ہو جائے گی، اور اگر وہ شامل نہیں ہو رہی تو چولہا ایک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوون ایک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے حلال حرام کا تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جی وہ ان کے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، تو غیر مسلم کنٹریز میں جو ہوٹلوں کے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی مستند ادارے کا نہ ہو۔ جو بہت ہی مستند ادارے ہوتے ہیں وہ حلال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو معتبر ہوگا۔ آپ گوگل پہ حلال فاؤنڈیشن لکھ کے جامعۃ الرشید لکھ کے سرچ کریں تو اس میں آپ کو کافی معاونت مل جائے گی کہ کون سے ادارے معتبر ہیں، کون سے معتبر نہیں ہیں، لیکن صرف حلال کا سرٹیفکیٹ دیکھ کے یقین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہاں آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو کہاں یہ کٹتا ہے، کیسے ذبح ہوتا ہے، پورے پروسیس بتائیں، کیونکہ مشینی ذبیحے کو بھی بہت سے لوگ حلال کہہ دیتے ہیں۔ تو جب تک اطمینان نہ ہو تو غیر مسلم کنٹریز میں آپ چکن نہیں کھا سکتے۔